باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے دنیا کے بارے میں خبر دی ہے کہ الدنیا، اب دیکھیں الدنیا الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مبتدا ہے۔ اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمنی، سجن المؤمنی، دو اسم آپ کے سامنے آ گئے، آپ نے اپنے ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے، مبتدا خبر تو بن نہیں رہے۔ سجن کے معنی ہوتے ہیں جیل کے، ٹھیک ہے، جیل کو کہتے ہیں سجن، تو معرفہ نکرہ نہیں ہے تو مبتدا خبر نہیں بن رہے۔ مرکب ناقص میں چیک کر لیتے ہیں، مرکب اشاری نہیں بن رہے، کیوں؟ اشارہ ہی نہیں ہے۔ مرکب توصیفی نہیں بن رہے کیونکہ کوئی مومن صفت نہیں ہے، اور دوسرے موصوف صفت تو چاروں طرف سے برابر ہوتا ہے، اس پہ پیش ہے، اس پہ زیر ہے، کہاں برابر؟ ایک معرفہ ہے، ایک معرفہ نہیں ہے، برابری نہیں ہے، مرکب توصیفی نہیں۔ تو کیا مرکب اضافی ہے؟ چیک کر لیتے، الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو ذہن بنا مضاف مضاف الیہ کا، کنفرم کیا جب آپ نے دیکھا اگلا اسم مجرور، تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے مومن کی جیل۔ مزید آپ نے فرمایا وہ جنت الکافری، ہاں جی، مرکب اضافی بن رہا ہے، الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اگلا مجرور ہے، مرکب اضافی، ترجمہ کر لیں کافر کی جنت۔ تو آپ نے دنیا کو ڈیفائن کیا کہ دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت سادے ہوتے ہیں لیکن بڑے گہرے ہوتے ہیں، مشکل باتیں نہیں کی آپ نے کبھی، اور جو لفظ بولے ہوتے ہیں ان کو ہی اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیل سمجھ لیں اور جنت کو سمجھ لیں۔ جیل کیا ہوتی ہے؟ قید خانہ۔ جیل پابندیوں کا نام ہے، مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں جیل میں، کچھ کھانے کو دل کر رہا ہو تو آپ کی تو نہیں چلتی نا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ موجے۔ تو دنیا مومن کی جیل ہے، پابندیاں ہی پابندیاں، اور کافر کی جنت ہے، کوئی پابندی نہیں۔ کافر کا کھانے کو دل کر رہا ہے، بھوک لگی ہے اور گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ دیکھے گا جی بیف ہے، مٹن ہے، پورک ہے، دیکھے گا، کھانا ہے نا۔ مومن جب اسے بھوک لگے گی نا تو دیکھے گا جی پورک تو سائڈ پہ، ہاں مٹن ہے، بیف ہے، چکن، تو اس میں سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں جی چکن، چکن کھانا ہے، اوکے جی، پابندی ابھی ختم نہیں ہوئی، چکن لے گا، اسے ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا اس پہ تو چکن بھی حرام، حالانکہ حلال تھا لیکن اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے اس پہ ذبح کر دیا تو حرام ہو گیا۔ پابندی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، چکن تھا، اللہ کا نام بھی لیا، لیکن چکن تھا ہمسایوں کا، چکن کھانے کو دل کیا، گھر سے باہر نکلا، ہمسایوں کا چکن پھر رہا تھا، جانور حلال ہے، اسے پکڑا، اللہ کا نام لیا، حلال ہو جائے گا۔ تو دنیا مومن کی جیل ہے، یہاں پر پابندیاں ہیں جن کے تحت اس نے زندگی گزارنی ہے، اور جنت جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جو چاہے گا کھائے گا پیے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم اسے وہ کچھ دیں گے جو اس کے جی چاہیں گے، اور بھی کچھ ہے ہمارے پاس جو ان کے جی چاہیں گے۔ میرا جی کیا چاہے گا، آپ کا جی کچھ اور چاہے گا، اس پہ یقین ہو جائے ہمیں، اصل بات تو یقین کی ہے نا، یہ یقین ہو جائے کہ ملے گا، اور کچھ کریں گے تو ملے گا۔ یہاں پابندیاں اختیار کریں گے تو ملے گا، اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کافر کا، لہذا اسے پیاس لگتی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ شراب ہے یا کوک ہے، اس کی اور دوسری خواہشات ہیں تو وہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے،
اس کا مقصد اس خواہش کو پوری کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ یقین نصیب فرمائے، یقین۔ مرکب اضافی الحمدللہ جی ہم نے شروع کر لیا ہے۔ یہ 3 مرکب اضافی میں نے چھوڑ دیے تھے اس لیے کہ اب ہم ان سے تھوڑے سے ذرا ان کے مثنیٰ اور جمع بھی بنا لیں۔ کتاب و زیدن کا ترجمہ تھا زید کی کتاب۔ اب میں چاہتا ہوں زید کی 2 کتابیں، تو کتاب کا مثنیٰ ہوتا ہے کتابانی، مرفوع کتابانی ہوگا۔ اوہو مثنیٰ ہے تو نون نہیں لگانا میں نے، کتابہ۔ اب زید بھی 2 کروں؟ نہیں نا، زید تو ایک ہی ہے نا، کتابیں 2 ہیں۔ کتابہ زیدن، زید کی 2 کتابیں۔ اللہ کا رسول، رسول ایک ہے، اگر 2 الگ رسول ہو تو رسولانی، نون ڈراپ ہو جائے گا تو رسولہ رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھیں گے ہم اس کو رسول اللہ ہی، اللہ کے 2 رسول۔ نہیں سر یہ تو 2 رسول ہے نا، یہ تو 2، یہ رسول بتایا رہا ہے نا، یہ بتا رہا ہے مثنیٰ لفظ ہے، یہ تو اللہ کے 2 رسولوں کا ذکر ہے۔ یعنی پیچھے ہوگا کہ صالح و شعیب رسول اللہ، اللہ کے 2 رسول ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، اور نہیں پڑھنے میں پتہ چل جائے گا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بولنے میں ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ہم رسول اللہ کو جب منصوب بولیں گے تو رسول اللہ ہی بولیں گے نا، تو سننے میں وہ کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے نا اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ ایک شخص آتے اچانک تو نہیں کہہ دے گا نا، پیچھے کوئی بات کر رہا ہوگا تو 2 رسولوں کا ذکر کرے گا نا۔ آ رہی ہے سب، آ رہی ہے سب کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عبداللہ ہی اللہ کا بندہ، عبدانی، 2 بندے ہوں تو عبدانی بن جائے گا نا، نون ڈراپ ہو گیا تو عبدا اللہ، ملا کے پڑھیں گے عبد اللہ۔ پہلا سٹیپ آپ کا ہوگا لکھی ہوئی عربی پڑھنا، لکھی ہوئی عربی سمجھنا، پہلا سٹیپ۔ ڈائریکٹ نہیں ہوگا کہ آپ اس کورس کے بعد آپ کہیں گے آؤ جی، ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ وہ عبداللہ بول رہا ہوگا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے عبداللہ کو اس نے منصوب بولا ہے، سمجھ آ گئی نا۔ لکھا ہوا 100% آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے 2 بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ اوکے جی۔ اب کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتب، اور کتب جمع مکسر ہے تو اس لیے کتب اللہ، اللہ کی کتابیں۔ اسی طرح رسول کی جمع رسل، رسول اللہ، اور عبد کی جمع عباد، عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ عباد الرحمانی، الرحمان کے بندے۔ جتنی تو مزید ایک یہ مثنیٰ کا الف ہے اور ایک اللہ کا الف ہے، دونوں لکھنے ہیں آپ نے، دونوں لکھیں گے تو بات بنے گی نا آگے۔ یہی فرق ہے نا، مطلب بالکل نارمل عربی میں ہم لکھ رہے ہیں ابھی، نارمل عربی میں۔ باقی وہ جو قرآن کے اسکرپٹ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی نا، اس میں ذہن میں رکھیے گا، مصحف لکھتے ہوئے، مصحف آپ لکھ رہے ہیں، مصحف آپ کا ارادہ ہے مصحف لکھنا، اس میں آپ عام عربی رسم الخط کو فالو نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے کوئی ایک آدھی آیت یا کوئی ایک آدھا جملہ آپ نے قرآن کا لکھا ہے، اس میں آپ عام اسکرپٹ کو فالو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ مسلم واحد ہے، مسلم المدینہ تھی، مدینہ کا مسلمان، ٹھیک ہے جی، مدینہ کا مسلمان۔ اگر 2 مسلمان ہو تو کیا بنے گا؟ جلدی سے بنا دیں۔ مسلمانی بنانا، نون ڈراپ ہو گیا، مسلم المدینہ تھی۔ مسلم کی جمع کیا آتی ہے؟ مسلمون، مسلمون آئے گا تو نون پھر ڈراپ ہو جائے گا، مسلمو، ٹھیک ہے، اور المدینتی، مسلم المدینتی۔ اب دیکھیں دونوں کی پروننسیشن سیم لگ رہی ہے آپ کو، مسلم المدینتی، مسلم المدینتی، لیکن دونوں کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ مدینہ کا مسلمان ایک ہے، یہ مدینہ کے مسلمان ہے۔ تو پہلا سٹیپ لکھا ہوا سمجھنا،
مصحف آپ کے سامنے ہوگا، قرآن آپ کے سامنے ہوگا، وہاں پر یہ لکھا ہوگا مسلم المدینہ تھی، تو آپ کو پتا ہے یار یہ مسلمونہ تھا، جس کا نون ڈراپ ہو کے مسلمون رہ گیا، لہذا ترجمہ لکھا ہوگا مدینہ کے مسلمان۔ تو پہلا سٹیپ ہے لکھے ہوئے کو سمجھنا۔ کتاب ایک ہے، مسلمان بھی ایک ہے، کیا بن جائے گا؟ کتاب المسلمی، کتاب المسلمی، مسلمان کی کتاب۔ کتاب ایک ہی ہے، مسلمان دو ہیں۔ کتاب المسلمین، وہ آنی آئی نہیں یار، کیا ہو گیا؟ اس میں نون رہے گا آگے۔ کوئی شرط ہے کہ مضاف الیہ کا نون ہٹانا ہے؟ کتاب المسلمین، دو مسلمانوں کی کتاب، اور کتاب ایک ہی ہے اور مسلمان اتنے سارے ہیں۔ ہاں جی، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین، کتاب المسلمین۔ اعراب یاد ہے؟ واحد اور جمع مکسر، واحد اور جمع مکسر، پیش زبر زیر، پیش مرفوع زبر منصوب زیر مجرور، مثنی آنی مرفوع عینی منصوب اور مجرور، تو عینی۔ جمع سالم مذکر اونا مرفوع اینا منصوب اور مجرور۔ کتاب المسلمین، جماعت المسلمین، کیا ترجمہ ہوگا؟ مسلمانوں کی جماعت۔ امیر المومنین، مومنوں کا امیر۔ آئیں اب قرآن کی طرف۔ رب العالمین، رقم اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، آپ کا ذہن بنا مرکب اضافی کی طرف۔ کنفرم کرنا ہے جب اگلا مجرور ہو۔ اب اگلا آپ نے دیکھا تو آپ کو مجرور نظر نہیں آ رہا، وہ تو آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے زبر کے ساتھ۔ اگر منصوب نظر آ رہا ہے تو اپنی نظر ٹھیک کریں، یہ مجرور ہے بھائی، کیونکہ جمع سالم اونا اینا، اونا مرفوع ہوتا ہے اور اینا منصوب اور مجرور ہوتا ہے۔ ہاں، اب مضاف کے لیے کوئی شرط تھی کہ وہ مرفوع ہونا چاہیے؟ اگر یہ مرفوع ہوتا تو ہم پڑھتے رب العالمین، اگر سورۃ الفاتحہ میں منصوب ہوتا تو ہم پڑھتے رب العالمین، لیکن سورۃ الفاتحہ میں مجرور استعمال ہوا ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب مرکب اضافی کو ہم ذرا تھوڑا سا لمبا کر رہے ہیں۔ آپ عربی پڑھتے ہوئے آپ کو ایک لفظ نظر آتا ہے الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، تو آپ کا ذہن بن جانا چاہیے کہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ آگے آپ کو لفظ مل گیا بیتی، آگے لفظ مل گیا بیتی، آپ نے کہا مجرور پکا مرکب اضافی، خوش ہو گئے، لیکن پھر آپ کی نظر پڑی ہو اس پہ بھی الف لام نہیں ہے، اس پہ بھی تنوین نہیں ہے، کیوں جی؟ سمجھ آ گئی بات؟ مرکب اضافی تو بن رہا ہے نا، مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہے بیچارہ اس پہ یا تو الف لام ہونا چاہیے تھا۔ مضاف الیہ کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے نا، یہ مجرور ہونا چاہیے نا۔ تو مجرور، سر مجرور بیت کیسے آتا ہے؟ بیت مجرور کیسے آتا ہے؟ بولے یار، بیتن، تو یہ بیتن ہے کوئی؟ یہ بیتن نہیں ہے۔ اگر بیتن نہیں ہے تو پھر البیتی ہونا چاہیے تھا۔ فالو کر رہے ہیں نا؟ تو گویا یہ جو مضاف الیہ ہے اس میں بھی الف لام نہیں ہے، اس میں بھی تنوین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ تو بن رہا ہے، ساتھ مضاف بھی بن رہا ہے۔ مضاف الیہ تو اس کے لیے بن ہی بن رہا ہے، لیکن کسی اگلے کے لیے مضاف بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی وہی کہانی پھر سے شروع ہوگی، الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، اور آگے آپ کو پورا مجرور نظر آ جاتا ہے۔
اب آپ کی کہانی ختم ہوئی، اور جہاں پر آپ کا مرکب اضافی ختم ہوا وہاں سے ترجمہ کرنا شروع کریں. زید کے گھر کا دروازہ، زید کے گھر کا دروازہ. تو یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ مرکب اضافی بس تھوڑا سا کمپلیکس ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا جی پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی. آپ عادی ہے نا سادہ بریانی کے، ٹھیک ہے، سادہ بریانی اور دوسری کون سی ہوتی ہے؟ چکن بریانی. چلو ٹھیک ہے نا. تو اس طرح وہ سادہ مرکب اضافی تھا، اب ذرا پیچیدہ مرکب اضافی آ گیا. اس کا عربی میں کوئی نام نہیں، مرکب اضافی. اب پیچیدہ مرکب اضافی کہیں گے کیسے؟ ایسے مرکب اضافی کہیں گے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہے. تو اس میں دیکھیں دو مضاف ہیں اور دو ہی مضاف الیہ ہیں. دو مضاف ہیں نا یار، یہ مضاف بن رہا ہے نا، اس کا مضاف الیہ یہ ہے، لیکن یہ بھی مضاف ہی ہے. مضاف اس کا مضاف الیہ تو ہے نا، اور اٹ سیلف بھی مضاف ہے، اور اس مضاف کا مضاف الیہ یہ ہے. تو ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ آ گئے نا، اس لیے ہم نے اسے نام دے دیا پیچیدہ مرکب اضافی کا. تو مرکب اضافی میں ایک سٹیپ ہم آگے آ گئے. اب آپ کے سامنے اگر میں پیچیدہ مرکب اضافی لکھوں تو آپ پہچان لیں گے نا انشاءاللہ تعالی. جتنا مرضی لمبا ہو جائے آپ کو اس سے کیا، آپ بس دیکھتے جائیں. الف لام ہے نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف. آگے دیکھیں آگے بھی یہی ہے، الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں، چلتے جائیں، ہو سکتا ہے وہاں تک چلے جائیں اور آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن اتنا لمبا مرکب اضافی قرآن میں نہیں استعمال ہوا ہوگا، صرف اس طرح کا ہی ہوگا. میں ایگزامپل آپ کے سامنے مزید لکھتا ہوں جی پیچیدہ مرکب اضافی کی. ورق کسے کہتے ہیں؟ صفحے کو. ورق میں نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو آپ کا ذہن بنا مضاف کی طرف. آگے آپ نے دیکھ لیا کتابی لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا جی مضاف الیہ، لیکن وہ مضاف الیہ جو ہے اس میں بھی الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو ذہن بناؤ یہ بھی مضاف بن رہا ہے. آگے حامد صاحب آپ کو فل فارم میں نظر آ گئے. تو رزلٹ آپ نے نکالا کہ جی پیچیدہ مرکب اضافی ہے. ٹرانسلیٹ کریں، حامد کی کتاب کا ورق. کثرت الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف. کثرت کے معنی کثرت، ذکری مضاف الیہ لیکن ساتھ ہی مضاف بھی. ذکر میں بھی الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے. آپ نے کہا جی پھر مضاف. آگے آ گیا الموتی، کمپلیٹ ہو گیا نا. ال آ گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اب سنگل حرکت دیکھ کے نہیں پریشان ہونا کہ پھر یہ بن رہا ہو آگے. اب اللہ آ گیا نا ساتھ. اب سنگل حرکت اس لیے آئی ہے کہ اللہ آیا ہوا ہے. مرکب اضافی کمپلیٹ ہو گیا. یہاں پہ موت کی یاد کی کثرت، موت کی یاد کی کثرت. ایک اور پہچانے جی، مضاف الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. اوکے، مضاف الیہ کمپلیٹ ہو گیا نا. تو سادہ مرکب اضافی کیا ترجمہ ہوگا؟ قرآن کی تلاوت. کثرت و ذکر الموتی و تلاوت القرآنی، یعنی موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہ ہذہ القلوب تصدع، یہ دل زنگ پکڑ لیتے ہیں، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، بالکل اس طرح جس طرح لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. صحابہ نے سوال کیا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علاج بتائیں، علاج دور کیسے کریں زنگوں کو. آپ نے کہا ایک سادہ مرکب اضافی، ایک پیچیدہ مرکب اضافی. کثرت و ذکر الموتی و تلاوت القرآن، موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. زنگ دور کرنے کا فارمولہ ہے ہمارے پاس، اب استعمال نہ کریں تو ٹھیک. ہماری بائک کے ریموں کو زنگ لگ جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں نا. وہ ملتا ہے پاؤڈر سا ملتا ہے جی، وہ رگڑے، ٹھیک ہے، بازار میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو کر کے، دیکھیں جی کیسے زنگ اترتا ہے. اور ہم میں سے کون ہے جس کا دل زنگ آلود نہیں ہے؟
کیا ہم موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے. قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں موت کا تذکرہ نہ ہو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو گویا دونوں ایک ہی چیز ہے. اور موت کی یاد کی کثرت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح پکڑ لیں اور موت 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 5 تسبیح ہوگی جی موت کی آج. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ یہ سوچ کے کرنا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے مر جانا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں چینج آ جائے گی جی. سب سے بڑی چینج آئے گی آپ ادھار نہیں لیں گے کسی سے. سب سے بڑی چینج، پہلے تو آپ کو کوئی دیتا نہیں، لیکن اب آپ نہیں لیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے نا غالباً کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، اللہ عالم، امیر المومنین ہے، پیسے ختم ہو گئے، وزیر خزانہ کو ای میل کی کہ میری نیکسٹ منتھ کی سیلری جو ہے وہ ایڈوانس میں دے دیں، ایڈوانس میں دے دیں سیلری. وزیر خزانہ کی طرف سے جواب آیا کہ گارنٹی دے دیں اگلے مہینے زندہ رہیں گے، گارنٹی دے دیں، ایشو کر دیتے ہیں فنڈس. پھر کیا کیا حضرت عمر نے؟ گارنٹی دی، کیا کیا؟ ایپلیکیشن واپس لے لی. ہماری تو بڑی کہاں کی پلاننگ ہے سر، ہے. اور اس کے لیے قرضے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. شہید سوائے قرض خواہ کے، وہ نہیں معاف ہوگا. کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآن، موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. سورۃ الفاتحہ میں آپ نے پیچیدہ مرکب اضافی ڈھونڈنا شروع کیا. آپ نے کہا دیکھتے ہیں جی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یومی الدینی. مالک الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، مجرور ہے. کوئی بات نہیں، مضاف ہو جاتا ہے مجرور بھی. اگلا مضاف ہے مجرور ہے، لیکن اس میں بھی الف لام نہیں ہے، اس میں بھی تنوین نہیں ہے، وہ فردر مضاف بن رہا ہے. الدینی نے آ کے کمپلیٹ کر دیا. ٹرانسلیٹ کر دیں، بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. تو مالک کی یہاں پر مجرور ہے، اگر منصوب ہوتا تو مالکہ ہو جاتا ہے، مرفوع ہوتا تو مالکو ہو جاتا. یہ بھی انشاءاللہ اگلے مرکب ناقص میں یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا کہ مالک ہی کیوں ہے. جب اتنے مسئلے حل ہو گئے ہیں سر تو یہ بھی ہو ہی جائے گا. رب العالمین میں رب مجرور کیوں ہے وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بے فکر ہے. پہلے تو کچھ بھی نہیں حل تھا، پہلے تو آپ کو الحمدو کا نہیں پتا تھا کیا ہے. آپ کو ذرا الحمدو معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے. للہ میں اللہ مجرور ہے، پتا تھا آپ کو. الرحمانی مجرور ہے، الرحیمی مجرور ہے، رب العالمین مرکب اضافی ہے، العالمین جمع سالم ہے، اینا کی آواز ہے، پتا تھا پہلے. اوکے جی، پیچیدہ مرکب اضافی. یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اس میں اللہ کی جگہ پہ ضمیر استعمال کر کے مرکب اضافی بنانا چاہ رہا ہوں، اور میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کی کتاب، یعنی ہز بک. ہز بک بھی مرکب اضافی ہے نا، اس کی کتاب، اس کی کتاب مرکب اضافی بنے گا نا اردو میں، جس طرح کاکی کی ذریعے بنتا ہے نا. تو اس یعنی ہز بک، تو ہز پروناؤن ہے کہ اشارہ ہے؟ پروناؤن ہے، سمپل سی بات ہے. ہاں یہ ہماری اردو کا قصور ہے کہ اس جو ہے اشارے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی کتاب، اور اس ضمیر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن انگریزی تو آپ کو اتنی آتی ہے نا، جب میں کہہ رہا ہوں ہز بک تو ہز کا مطلب ہے پروناؤن ہے. اسی طرح میں کہوں مائی بک، میری کتاب. اس طرح میں کہوں یور بک، تیری کتاب. تو اب ہمارا مرکب اضافی میں آج کا آخری ٹاپک ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. پہلی بات نوٹ کریں، دیکھیں اللہ کس جگہ پہ آ رہا تھا؟ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے پروناؤن بھی جو ہے وہ بھی مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مرکب اضافی میں جب پروناؤن استعمال ہوگا تو مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوگا، مضاف کی جگہ پہ نہیں ہو سکتا. کیا کہا میں نے؟ مرکب اضافی میں پروناؤن جب استعمال ہوگا تو مضاف الیہ کی جگہ پر ہوگا،
مضاف کی جگہ پر نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا. آپ کر لیں گے لیکن نہیں ہوگا. مرکب اضافی میں ضمیر جو ہے وہ کہاں استعمال ہوگا؟ مضاف الیہ کی جگہ پہ. اور مضاف الیہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ ایک. کیا؟ مجرور ہوتا ہے. تو پروناؤنس کون سے چاہیے؟ مجرور. ضمیریں کون سی چاہیے؟ مجرور. ہم نے کون سی یاد کی ہوئی ہیں؟ مرفوع. ہم نے تو مرفوع یاد کی ہوئی ہیں. کون سی تھی مرفوع؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتننا، انا، نحنو. ہم نے تو مرفوع یاد کی تھی. مرفوع اس لیے یاد کی تھی ہمیں جملہ اسمی میں مبتدا بنا کے لانی تھی، اس لیے مرفوع یاد کی تھی. اب ہمیں ضمائر کی ضرورت پڑ گئی مضاف الیہ کی جگہ پر مجرور کی، تو اب مجرور یاد کریں گے ہم. آپ سوچ رہے ہوں گے پھر ہمیں جب منصوب کی ضرورت پڑے گی تو ہم منصوب یاد کریں گے. تو بے فکر ہو جائیں، جو منصوب ہے نا وہی مجرور ہے. تو گویا صرف دو چارٹ آپ نے ضمیروں کے یاد کرنے ہیں. مرفوع یاد ہو گیا، ایک اب منصوب اور مجرور والا یاد کر لیں. وہی مجرور کے طور پہ استعمال ہوگا، وہی منصوب کے طور پر استعمال ہوگا. تو چارٹ میں اب چھوٹا سا بنا دیتا ہوں، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کتاب میں بنا ہوا ہے. تو ضمائر آپ کو یاد ہوں گے، ہم نے تھرڈ پرسن سے شروع کیا تھا نا. تھرڈ پرسن اب میں ان کی اردو نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے. مذکر اور مؤنث، واحد، مثنی، جمع. مذکر اور لاسٹ میں فرسٹ پرسن، وہ آپ کو پتہ ہے مذکر مؤنث دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں، واحد کے الگ ہیں، مثنی جمع کے ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. 14 ضمائر آپ کے مرفوع تھے، 14 ہی منصوب اور مجرور ہوں گے. مزے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ جو منصوب اور مجرور ضمائر ہیں نا، یا میں لکھ بھی دوں ضمائر منصوب و مجرور. جو مرفوع ضمائر تھے نا وہ سیپریٹ یوز ہوتے ہیں، سیپریٹ. ہوا الگ سے پڑا ہوتا ہے، ہما الگ سے لکھا ہوتا ہے، ہم الگ سے لکھا ہوتا ہے. یہ منصوب اور مجرور جو ہوتے ہیں نا، یہ لفظ کے ساتھ ملا کے لکھے جاتے ہیں، لفظ کے ساتھ ملا کے لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہوا تھا نا، ہوا، اس کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا. وہ جب منصوب یا مجرور ہوا تو ہو بن گیا، ہوا ہو بن گیا. ہما ہما ہی رہا، وہ سیپریٹ تھا، یہ اٹیچ ہو کے آ گیا، بس یہ فرق پڑا. ہم ہی رہا. ہیا جو تھا وہ ہا ہو گیا، ہاں، ہیا ہاں. ہما ہما ہی رہا اور ہننا ہننا ہی رہا. پہلے آپ کرتے تھے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اب آپ کریں جی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. تو مشکل کام تھا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. انتا انتما انتم تھے، انتا انتما انتم. انتا بن گیا کا، انتا بن گیا کا. انتما بن گیا کما، انتما بن گیا کما. اور انتم بن گیا کم. کا کما کم، کا کما کم، کا کما کم. انتی بن گیا کی، کی. انتما کما اور انتنا کننا. کا کما کم، کی کما کننا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. انا جو تھی نا، انا وہ یا میں بدل گئی. انا جو ہے وہ یا میں بدل گئی، اور اس یا پہ سکون بھی آ سکتا ہے اور زبر بھی حرکت آ سکتی ہے. جی نہیں سیدھی، جو عام زبر ہوتی ہے جی، سادی زبر. انا یا میں چینج ہوگی. اور انا جو ہے آپ کو پتا ہے، انا، انا کیا چاہتی ہے سر؟
ٹھیک ہے نا. انا چاہتی ہے میرے سامنے جو بھی ہو نا زیر ہو. یہ انا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لہذا جب بھی یہ آئے گی نا, یہ کہ میرے پیچھے زیر ہونا چاہیے, میرے پیچھے زیر حرکت ہونی چاہیے, میں زیر حرکت کے علاوہ کچھ نہیں لوں گی. اوکے. اور جو نحنو تھا وہ بن گیا نا. اوکے جی. نہیں جی ضمائر پکے کر لیں, پھر تھوڑا تھوڑا مرکب اضافی بنیں گے جس میں ضمائر استعمال ہوں گے. منصوب اور مجرور ضمائر ہم نے لکھ لیے, اب ہم دہرا رہے ہیں جی. ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا نا. ایک مرتبہ اور کر لے. ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم. اوکے جی, چلیں جی بسم اللہ. ہاں جی, اللہ کی کتاب تو کتاب اللہ بن گئی, تو اس کی کتاب کیا بنے گا؟ دیکھیں اللہ تھا نا ادھر, اللہ کی جگہ میں نے ضمیر استعمال کرنی ہے. اللہ واحد مذکر ہے, تو میں ہو کی ضمیر ساتھ ملا کے لکھ دوں گا. کتاب ہو, کتاب ہو ہز بک, اس کی کتاب. کتاب ہو ہز بک. اوکے جی. کتاب سب کی ہونی چاہیے. کتاب ہو اس کی کتاب, کتاب ہما ان دونوں کتاب, کتاب ہم ان سب کی کتاب. کتاب ہا ہر بک, کتاب ہما ان دو بونوں سے کتاب. کتاب ہننا کتابوں کا, نہیں میری نہیں تیری, کتابوں کا تیری کتاب. کتابوں کما, کتابوں کم مونس سے میں کہوں گا کتابوں کی تیری کتاب. کتابوں کما تم دونوں کی کتاب. کتابوں کننا تم سب کی کتاب. اچھا جی, کتابوں بیچارہ آیا یا سے پہلے, یا نے کہا زیر ہو جاؤ. اسم انتہائی شریف انسان ہے, ٹھیک ہے, لہذا زیر ہو گیا. ٹھیک ہے, کتابی یا کتابیہ دونوں طرح سے پڑھا اور لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, میری کتاب پڑھو. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ زبر بھی آ جاتی ہے. ہاں جی, ہم شریف ہیں. کتابو نا, کتابو نا, سب کی کتاب بن گئی. ٹھیک ہے. ہاں جی, یہاں میں نے دیکھا تھا کنسٹرکشن سے بھی ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں. سب کا گھر بنانا ہے آپ نے. عام طور پہ ایک گھر کتنی دیر میں بنتا ہے سر؟ سال 1.5 سال لگ جاتا ہے. 1 منٹ میں گھر بنے گا جی سب کا. بنائیں جی. بیتہو, بیتہما, بیتہم, بیتہا, بیتہما, بیتہنہ, بیتکا, بیتکما, بیتکم, بیتکی, بیتکما, بیتکنہ, بیتی. ٹھیک ہے نا, بیتو نا, بیتو نا. پہلے سب کو مبارک ہو جی. اچھا جی, اب رب لفظ کو سب ضمائر کے ساتھ یوز کرنا ہے. ربہ, ربہما, ربہم, ربہا, ربہما, ربہن, ربکا, ربکما, ربکم, ربکی, ربکما, ربکن, ربی, ربنا. ربنا کو جب منصوب پڑھیں گے تو ربنا, ربنا کو جب منصوب پڑھیں گے تو ربنا, اور ربنا کو جب مجرور پڑھیں گے تو ربینا. ربو, ربا, ربی,
یہی ہے نا واحد، پے زبر زیر، پے زبر زیر، پے زبر زیر. تو اب اگر میں آپ کے سامنے کچھ مرکب اضافی جن میں ضمیر استعمال ہوئے قرآن مجید سے لکھوں، ترجمہ کر لیں گے نا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، جی اموالکم تمہارے مال، تمہارے مال، تم سب کے مال. لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ. کون سا مرکب ہے ذرا پہچانے؟ ذکر اللہ، مرکب اضافی، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اگلا مجرور ہے، مرکب اضافی. اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو کوئی ایسا کرے گا بہت بڑے گھاٹے میں. آپ کہیں گے نہیں جی شکر ہے ہمارے مال بھی ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، کیونکہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح ٹک ٹک ہوتی رہتی ہے، 2 نمبر مال ہی بیچ رہا ہوں نا. اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہو؟ نماز پڑھنے پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہوں، پہلی صف میں 15 منٹ پہلے جا کے. کوئی نہیں، سود پہ تھوڑے پیسے لیے ہوئے نا، اللہ کی یاد سے تو غافل نہیں ہوں نا. ہر مہینے عمرہ کرنے پہنچ جاتا ہوں. کیا ہوا اگر بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا تو؟ اللہ کی یاد سے کہاں غافل ہوں؟ نمازیں 5 بلکہ تہجد بھی پڑھتا ہوں، ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا ہوں، تسبیح ہر وقت زبان پہ جاری و ساری رہتی ہے. اللہ سے غافل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد کے لیے حرام میں منہ نہ مارنا. اس لیے فرما دیا اگر کوئی نظر آتا بھی ہے اس طرح کرتا ہوا تو اسے کہو کہ یار لنا اعمالنا، اعمالنا ہمارے اعمال، اعمالکم لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے اعمال. تم نے میرے اعمال کا جواب نہیں دینا، میں نے تمہارے اعمال کا جواب نہیں دینا. اور جب حد ہو جائے تو اسے کہ اچھا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تم اسے دین کہتے ہو تو تمہارے لیے تمہارا دین. ولی دینی، دینی میرے لیے میرا دین. میں آپ کے سامنے آ کے لیکچر کے شروع میں دعا پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری. کیا معنی ہے صدری کے؟ میرے رب میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، امری میرا کام، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو گرہ ہے نا وہ بھی کھول دے. یفقہوا قولی، قول کسے کہتے ہیں؟ بات. میری بات سمجھ لیں گے. دیکھیں جی میں نے آپ کو عربی پڑھانی ہے، یہاں پر آ کے مجھے خود ہی انشراح صدر نہیں ہے، میرا سینہ کھلا ہوا نہیں ہے. اب سینہ کھلا ہوا یہ مطلب نہیں کہ میرے بٹن کھلے ہوں تو آپ کہیں ہاں جی ماشاءاللہ سر کا سینہ بہت کھلا ہوا ہے. اگر میرا سینہ نہیں کھلا ہوا، مجھے انشراح صدر نہیں ہے، تو میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا؟ کانسیپٹ میرے کلیئر ہونے چاہیے نا. تو میں نے کس سے دعا کرنی ہے؟ سوال ہے، ٹھہر جائے. کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ سے. لہٰذا میں کرتا ہوں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. یسر لی امری، میرا سینہ کھلا ہوا ہے، کنسیپٹس میرے کلیئر ہے. آتے ہوئے ٹریفک ہی اتنی ہے، پہنچے نہیں جاتا ٹائم پہ، تو کیا فائدہ ایسے سینے کھلے ہونے کا؟
لہذا آنا آسان ہو جائے اس کے لیے دعا کسے کرنی ہے؟ لہذا یسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. اوکے ہو گیا جی، انشاء صدر بھی ہے، آنا بھی آسان ہو گیا. آج زبان ہی نہیں چل رہی. ٹھیک ہے، زبان ہی نہیں چل رہی. یہ نہیں کہ زبان آپ دیکھیں ایسے زبان میں کوئی گرا لگی ہوگی، زبان ہی نہیں چل رہی. کچھ جو کہنا چاہ رہا ہوں پتہ نہیں الفاظ ہی نہیں ادا ہو رہے. کس نے کرنے ہیں؟ لہٰذا اسے کہہ رہا ہوں واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا جو ایسے بھی کھول دے. لے جی انشاء صدر بھی ہے، آپ بھی آرام سے گیا ہوں، زبان بھی بڑی چل رہی ہے، آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی میری، کوئی فائدہ؟ لہذا اس کے لیے بھی دعا اسی کی یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لے. یہ دعا روز مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی ہوتی ہے، آپ کے لیے بھی ہوتی ہے، کہ میری بات اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ آخری دو کنسٹرکشنز کر کے پھر سوال لے کے ٹاپک کو ختم کر رہے ہیں. ہاں جی، ربو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرا رب. تیرا رب مذکر سے خطاب ہے نا، اور اگر ہو ربو کی تو ترجمہ تیرا رب ہی ہوگا، لیکن مؤنث سے خطاب ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ بیٹا دے دے. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. سر بھی سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں بھی جواب دے گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن کبھی تجھے پکار کے نامراد نہیں ہوا. بیٹا دے دے. جب اتنے یقین سے رب کو پکارا جائے اور ندان خفیہ، خاموشی سے چیخ چیخ کے نہیں اللہ دے دے، خاموشی سے پکارا تو جواب آ گیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے ایسا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا. پریشانی ہوئی اس حوالے سے کہ حالات تو نہیں ہے. قال ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، میری تو بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں. قالا جواب آیا کذالک، ایسا ہی ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے. دوسرے سین میں حضرت مریم کے پاس فرشتہ آ گیا. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ایک بشر کی شکل میں ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. قالا، کہنے لگا انما انا رسول ربی کی، رسول ربی کی، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. وہی سوال ان کی طرف سے. قال انا یکون لی غلام، میرا ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں. ولم اکو بغیا، اور نہ میں کوئی بدکردار عورت ہوں. جواب آیا قال کذالک قال ربک، وہاں تھا قال کذالک قال ربک، یہاں خطاب مؤنث مریم سے تھا علیہ السلام سے، تو کہا قال کذالک قال ربک، ایسا ہی ہوگا تیرے رب نے کہا ہے. تو ضمائر کچھ 2 دن ہیں چھٹیوں کے، کل پرسوں کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ سیر سپاٹے پہ نکل جائے. ٹھیک ہے، پچھلا سبق پکڑے، 3 مرکبات پکے کریں، کیونکہ ایک مرکب ناقص ہم نے اور پڑھنا ہے اور پھر ان 4 مرکب ناقصوں کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.